بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ پروقار پروگرام مشاورتی اجلاس کے عنوان سے معنون ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، تمام مکاتب فکر کی بھرپور نمائندگی دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا کہ ہم نے جس قدر دعوت دی وہ سارے چہرے ہمیں نظر آئے ہیں۔ مجھ سے پہلے قاری طالب الرحمن ادوٹی صاحب فرما رہے تھے چاہیے یہ کہ حال بھر جانا چاہیے تھا، لیکن اس وقت میں جتنے لوگوں کو متوجہ کیا گیا الحمدللہ وہ سارے یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ایک ایک مہمان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، بالخصوص جن کے نام نامی یہاں پر میرے پاس موجود ہیں ان کے نام لیے دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی اس وقت یہ جو اجلاس ہے یہ انتہائی غیر معمولی اجلاس ہے۔ یہ وہ اجلاس ہے کہ جس اجلاس میں آپ حضرات کو آپ سپہ سالاران امت ہیں۔ ایک وہ جنگ ہوتی ہے کہ جو جغرافیائی حیثیت اختیار کرتی ہے، اس وقت فوج اگٹھی ہو جاتی ہے، کور کمانڈر کانفرنسیں ہوتی ہیں، کس طرح نپٹا جائے۔ اس وقت یہ جو جنگ جاری ہے یہ نظریاتی جنگ ہے، اور اس نظریاتی جنگ میں آپ ہیں سپہ سالاران امت۔ آپ کے پاس پوری امت کی باغ دوڑ ہے، آپ نے امت کو سنبھالنا ہے، امت کے نظریات پر ہونے والے حملوں کو دیکھنا ہے، کس سمت سے حملہ ہو رہا ہے۔ اس لیے آپ میں سے ہر ایک آدمی جو ذمہ دار ہے، جس بھی مسلک سے آئے ہوئے ہیں، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میرے پاس چند نام ہیں۔ حضرت مولانا منیر احمد صاحب جو ترجمانی کر رہے ہیں اہل حدیث مسلک سے، ایسے ہی بریلوی مسلک سے علامہ رفیق چشتی صاحب، قاری وقار احمد عباسی صاحب، ایسے ہی چودھری رضوان احمد سیفی صاحب جو خطاب فرما چکے ہیں، ایسے ہی قاری سجاد احمد ترین صاحب ہیں، یہ بھی امیر ہیں تحریک لبیک پاکستان 53 کے۔ راشد یعقوب عباسی صاحب سرپرست اعلیٰ ہیں، خرم شہزاد عباسی صاحب، اور مسلک دیوبند سے ترجمانی کرنے کے لیے آپ کے سامنے بڑی قیادت حضرت مولانا فرید احمد عباسی صاحب، مولانا فخر الاسلام سیفی صاحب، اور ایسے ہی جماعت اسلامی کی ترجمانی کے لیے یہاں پر تشریف لائے جناب قاری امیر عثمان صاحب جو صدر ہیں جمعیت اتحاد علماء شمالی پنجاب کے۔ ایسے ہی بریلوی مسلک سے حضرت مولانا شکیل اعوان صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے، مفتی صادق صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے، اور ان سب کے ناموں کے ساتھ ساتھ جن کے نام نہیں آ سکے ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان کے ساتھ ساتھ جو قیادت اس وقت آپ کے سامنے جلوہ افروز ہے ان کے بھی نام لیے دیتا ہوں۔ اکثر حضرات جانتے ہیں، جانی پہچانی شخصیات ہیں۔ اس میں میری دائیں جانب آخر میں حضرت مولانا خطیب احمد مصطفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے ہیں۔ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ علالت اور بیماری کے باوجود وہ اس مجلس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے تشریف لائے ہیں۔ ایسے ہی ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں حضرت مولانا سعید الرحمن توحیدی صاحب دامت برکاتہم، بزرگ عالم دین ہیں، انہوں نے بھی وقت نکالا، ان کا شکریہ۔ اور ساتھ ہی وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے مجلس عاملہ کے رکن حضرت مولانا ظہور احمد علوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، پیرانہ سالی کے باوجود بھی ہمارے سروں پر دست شفقت رکھتے ہوئے تشریف لائے ہیں، ان کا شکریہ۔ ساتھ تشریف فرما ہیں حضرت مولانا نذیر احمد فاروقی صاحب جمعیت اہل سنت جو راولپنڈی اور اسلام آباد کے مرکزی رہنما ہیں، وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ حافظ نصیر احمد صاحب کا تذکرہ پہلے آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ وہ ہر وقت میں مہمانوں سے پہلے ہی وہ یہاں پر تشریف لاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی زندگیوں میں برکتیں نصیب فرمائے، اور جس محاذ کو ہم نے شروع کر رکھا ہے، اس وقت میں یہ تذکرہ اگر نہ کروں تو یہ مناسب نہ ہوگا کہ پڑوسی ملک میں انقلاب کے بعد ایک دم سے امیر المومنین اس وقت کے ملا محمد عمر رحمہ اللہ کی قبر پر جا کر یہ کہتے ہیں کہ آپ نے 40 سال مسلسل جہد مسلسل کے بعد آج
اس رونق کو دیکھنے کے لیے نہیں ہیں، ہم آپ کی قبر پر سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ میں بھی آج 37 سال کے بعد یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ بات جو محلہ حق نواز جنگ سے شروع ہوئی تھی، مولانا حق نواز جنگوی شہید رحمہ اللہ نے جو آواز اٹھائی تھی، لوگ کہتے تھے دیوانگی ہے، یہ فرقہ واریت ہے، دہشت گردی ہے، ہر طرح کا طعنہ برداشت کرنے کے بعد انہوں نے اس آواز کو چھوڑا نہیں، جیلیں کاٹیں، سختیاں برداشت کیں، کارکنان کی شہادتیں برداشت کیں، سب کچھ برداشت کرنے کے بعد آج ہم ان تمام شہداء بالخصوص مولانا حق نواز جنگوی میر کاروان امیر عظیمت کی روح کو مخاطب بنا کر یہ کہتے ہیں کہ ہے میر کاروان، آج آپ نہیں ہیں، آپ کی روح کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ آپ کا جو وہ مشن تھا آج قومی اسمبلی سے چل نکلا ہے، سینٹ اور صدر کے سائن سے ہوتا ہوا انشاءاللہ ملک پاکستان کا یہ قانون بنے گا اور دشمن کو لگام پڑے گی۔ اس مشن کو اور اس اعلامیہ کو بیان کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں جامعہ فریدیہ اسلام آباد کے استاذ الحدیث اور ان کے نگران اعلیٰ حضرت مولانا یعقوب طارق دامت برکاتہم اللہ۔